آج پاکستان پر وفاقی اور صوبائی دونوں سطحوں پر نگران حکومتیں کر رہی ہیں۔ یہ انتظامیہ آئینی طور پر غیر قانونی ہے کیونکہ پارلیمانی اسمبلیوں کے تحلیل ہونے کے 90 روز کے اندر انتخابات نہیں ہوئے تھے۔ عوام سماعت کر رہی ہیں کہ انتخابات 8 فروری کو ہوں گے، لیکن 2 صوبوں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں بھی اس سے انکار کیا گیا۔ پچھلے سال کے دوران گزشتہ مارچ میں سپریم کورٹ کے ایک حکم کے باوجود کہ وہ ووٹ 3 ماہ کے اندر ہونے چاہیے، وہ اس بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرنے کے حق میں ہیں کہ آیا قومی ووٹ ہوگا۔ ملک کا الیکشن کمیشن اس کے عجیب و غریب اقدامات سے داغدار ہے۔ اس نے نہ صرف اعلیٰ عدالت کی مخالفت کی ہے بلکہ اس نے پہلی پسند کی امیدواروں کے لیے میری پاکستان تحریک انصاف کی نامزدگیوں کو بھی مسترد کر دیا ہے۔ پارٹی کے اندرونی انتخابات میں رکاوٹ ڈالی اور کمیشن پر تنقید کرنے پر میرے اور دیگر پی ٹی آئی رہنماؤں کے خلاف توہین عدالت کے مقدمات شروع کر دیے۔ انتخابات ہوتے ہیں یا نہیں، اپریل 2022 میں عدم اعتماد کے مضحکہ خیز ووٹ کے بعد سے جس انداز میں مجھے اور میری پارٹی کو نشانہ بنایا گیا ہے، اس نے ایک بات واضح کر دی ہے: اسٹیبلشمنٹ، فوج، سیکورٹی ایجنسیاں اور سول بیوروکریسی پی ٹی آئی کے لیے کھیل کا کوئی میدان فراہم کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ ایک لیول 1 کو چھوڑ دیں۔ آخرکار یہ وہ اسٹیبلشمنٹ تھی جس نے امریکہ کے دباؤ میں حکومت سے ہماری برطرفی کو انجینئر کیا، جو ایک آزاد خارجہ پالیسی کے لیے میرے دباؤ اور اس کے مسلح افواج کے لیے اڈے فراہم کرنے سے انکار سے مشتعل ہو رہا تھا۔ میں واضح تھا کہ ہم سب کے دوست ہوں گے لیکن جنگوں کے لیے کسی کے پراکسی نہیں ہوں گے۔ میں ہلکے سے اس منظر پر نہیں آیا۔ اس کی تشکیل پاکستان کو ساتھ مل کر وار دہشت گردی کے خلاف امریکہ کے ہونے والے بھاری نقصانات سے ہوئی۔ کم سے کم 80,000 پاکستانی جانیں ضائع ہوئیں۔ مارچ 2022 میں امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے واشنگٹن ڈی سی میں پاکستان کے اس وقت کے سفیر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے بعد سفیر نے میری حکومت کو ایک سائفر پیغام بھیجا تھا۔ میں نے بعد میں اس پیغام کو اس وقت کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کے ذریعے دیکھا اور بعد میں اسے کابینہ میں پڑھ کر سنایا گیا۔ سائفر پیغام نے کیا کہا، اس کے پیش نظر مجھے یقین ہے کہ امریکی اہلکار کا پیغام اس کے اثر میں تھا۔ عدم اعتماد کے ووٹ کے ذریعے عمران خان کی وزارت عظمیٰ پر پلک کھینچیں ورنہ چند ہفتوں کے اندر اندر ہماری حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا۔ اور میں نے دریافت کیا کہ پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ نے سیکورٹی ایجنسیوں کے ذریعے کیا تھا۔ ہمارے اتحادیوں اور پارلیمانی بیک پیچرز بھی کئی مہینوں سے ہمارے خلاف حرکت کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ حکومت کی اس تبدیلی کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے لوگ سڑکوں پر نکل آئے اور اگلے چند مہینوں میں پی ٹی آئی نے 37 میں سے 28 ان ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کی اور ملک بھر میں زبردست ریلیاں نکالی۔ ایک واضح پیغام بھیج رہا ہے کہ عوام کہاں کھڑے ہیں۔ ان ریلیوں نے خواتین کی شرکت کی ایک سطح کو اپنے طرف متوجہ کیا جس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں بے مثال تھا۔ اس نے ان اختیارات کو بے چین کر دیا جنہوں نے ہماری حکومت کو ہٹانے کا کام شروع کر دیا تھا۔ ان کی گھبراہٹ میں اضافہ کرنے کے لیے ہماری جگہ لینے والی انتظامیہ نے معیشت کو تباہ کر دیا، جس سے 18 ماہ کے اندر بے مثال افراد زر اور کرنسی کی قدر میں کمی واقع ہوئی۔ اس کے برعکس سب کے لیے واضح تھا، پی ٹی آئی حکومت نہ صرف پاکستان کو دیوالیہ ہونے سے بچایا تھا بلکہ کووڈ-19 وبائی مرض سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر بھی تعریف حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ اجناسی قیمتوں میں اضافے کے باوجود ہم نے معیشت کو 2021 میں 5.8% اور 2022 میں 6.1 حقیقی جی ڈی پی نمو کی طرف لے جایا۔ بدقسمتی سے اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ مجھے اقتدار میں واپس آنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اس لیے مجھے سیاسی منظر نامے سے ہٹانے کے تمام ذرائع استعمال کیے گئے۔ میری زندگی پر 2 قاتلانہ حملے ہوئے۔ میری پارٹی کے رہنماؤں، کارکنوں اور سماجی میڈیا کے کارکنوں کو معاون صحافیوں کے ساتھ اغوا، قید، تشدد اور پی ٹی آئی چھوڑنے کے لیے دباؤ ڈالا گیا تھا۔ ان میں سے بہت سے لوگ بند رہتے ہیں۔ جب بھی عدالتیں انہیں ضمانت دیتی ہیں یا انہیں رہا کرتی ہیں تو ان پر نئے الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ اس سے بھی بدتر بات یہ ہے کہ موجودہ حکومت خواتین کو سیاست میں حصہ لینے سے روکنے کی کوشش میں پی ٹی آئی کی خواتین رہنماؤں اور کارکنوں کو دہشت زدہ کرنے اور ڈرانے کے لیے اپنے راستے سے ہٹ گئی ہے۔ مجھے تقریباً 200 قانونی مقدمات کا سامنا ہے اور ایک کھلی عدالت میں عام مقدمے کی سماعت سے انکار کر دیا گیا ہے۔ 9 مئی 2023 کو ایک جھوٹے جھنڈے والے آپریشن میں دیگر چیزوں کے علاوہ فوجی تنصیبات پر آتشزدگی کا الزام پی ٹی آئی پر لگایا گیا، جس میں 48 گھنٹوں کے اندر کئی ہزار گرفتاریاں، اغوا اور مجرمانہ الزامات عائد کیے گئے۔ رفتار نے ظاہر کیا کہ یہ پہلے سے منصوبہ بند تھا۔
اس کے بعد ہمارے بہت سے رہنماؤں کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا یا ان کے اہل خانہ نے پریس کانفرنس کرنے اور ٹیلی ویژن انٹرویوز انجینئر کرنے کی دھمکی دی تاکہ یہ بتایا جا سکے کہ وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں۔ کچھ کو دوسرے نئے بننے والے سیاسی جماعتوں میں شامل ہونے پر مجبور کیا گیا، دوسروں کو دباؤ میں میرے خلاف جھوٹی گواہیاں دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ ان سب کے باوجود پی ٹی آئی مقبول ہے۔ دسمبر میں منعقد پٹن اتحاد 38 پول میں 66% حمایت کے ساتھ میری ذاتی منظوری کی درجہ بندی اور بھی زیادہ ہے۔ اب الیکشن کمیشن پارٹی کو الیکشن لڑنے کے حق سے انکار کرنے کے لیے بے چین ہے، ہر طرح کی غیر قانونی چالوں میں ملوث ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ عدالتیں روزانہ ساکھ ہو رہی ہیں۔ درین اثنا بدعنوانی کے جرم میں سزا پانے والے سابق وزیر اعظم نواز شریف برطانیہ سے واپس آئے ہیں، جہاں وہ پاکستانی انصاف سے مفرور کے طور پر رہ رہے تھے۔ نومبر میں پاکستان کی ایک عدالت نے سزا کو کالعدم قرار دے دیا تھا۔ میرا عقیدہ ہے کہ مسٹر شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے جس کے تحت وہ ان کے بریت کی حمایت کریں گے اور آئندہ انتخابات میں ان کے پیچھے اپنے کی حمایت اور پی ٹی آئی وزن ڈالیں گے، لیکن اب تک عوام کو مسرت کرنے میں بے لگام رہے ہیں۔ ان حالات میں 8 فروری کو انتخابات ہو سکتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے علاوہ تمام جماعتوں کو آزادانہ طور پر مہم چلانے کی اجازت ہے۔ میں قید تنہائی میں غداری سمیت مضحکہ خیز الزامات میں قید رہتا ہوں۔ ہماری پارٹی کے چند رہنما جو آزاد رہتے ہیں اور زیر زمین نہیں ہیں، انہیں مقامی ورکر کنونشن منعقد کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جہاں پی ٹی آئی کے کارکن اکٹھے ہونے کا انتظام کرتے ہیں، انہیں پولیس کی وحشیانہ کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس منظرنامے میں یہاں تک کہ اگر انتخابات ہوئے تو وہ ایک تباہی اور طنز ہوں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کو انتخابی مہم کے بنیادی حق سے محروم کیا جا رہا ہے۔ الیکشن کا ایسا مذاق مزید سیاسی عدم استحکام کا باعث بنے گا۔ اس کے نتیجے میں پہلے سے ہی غیر مستحکم معیشت کو مزید خراب کر دے گا۔ پاکستان کے لیے آگے بڑھنے کا واحد قابل عمل راستہ منصفانہ اور آزادانہ انتخابات ہیں جو سیاسی استحکام اور قانون کی حکمرانی کو واپس لائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک مقبول مینڈیٹ کے ساتھ جمہوری حکومت کی طرف سے اشد ضرورت اصلاحات کا آغاز کرنا پاکستان کے لیے اپنے آپ کو درپیش بحرانوں سے الگ کرنے کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے جمہوریت کے معاشرے کے ساتھ ہم ان تمام موضوع پر مخالف سمت میں جا رہے ہیں۔